کہ حج کے دو اعمال ہیں. دو اعمال کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ پورے حج میں کوئی عبادت نہیں ہے. لوگ سمجھیں حج میں عبادت ہے ہی نہیں. یہ جو اللہ نے حج میں کہا ہے کہ لا فسوق ولا جدال فی الحج، کیوں؟ کہ سارا مسئلہ ہی اس بات کا ہے، لڑائی جھگڑے مار کٹائی ایک دوسرے کے پیچھے آگے پیچھے، میری کٹ دی میری بد دی. کبھی مجھے یاد ہے ایسے کوئی میں 95 میں گیا تھا پہلے حج پہ، 95 میں 30 سال ہو گئے، 32 سال. اس وقت میں جس جہاز میں گیا تھا یقین کرو وہ لگتا ہے جہاز پھٹ جائے گا، اتنے زور سے لبیک اس میں بول لبیک سارا جہاز. اب کوئی پڑھتا ہی نہیں لبیک، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا چکر ہے، وہ حج پہ جا رہے ہیں بس. یہ جو کل عرفات کا دن ہوگا نا، تو عرفات میں اللہ پہلے آسمان پہ آ کے اعلانات کرتے ہیں، کچھ اعلان ہوتے ہیں، آواز آتی ہے اس کی، اعلان کی آواز آتی ہے. کن کو آتی ہے؟ جن کے دل ہیں ان کو آتی ہے آواز. اللہ پوچھتے بھی کون کتنے گناہ لے کے آئے ہو؟ کون ہے جو ریت کے ذرات کے برابر گناہ لے کے آیا ہے؟ کون ہے جو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کے آیا ہے؟ کون ہے جو درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر گناہ لے کے آیا ہے؟ آج میں سارے ہی معاف کر دوں. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معزز مستورات، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آج کا دن لوگ منا میں چلے گئے ہیں. جمعہ کا دن ہے، لوگ منا میں پہنچنا شروع ہو گئے، اور بلکہ صبح سے چلے گئے. فجر پڑھ لی ہوگی یا ظہر سے پہلے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، لیکن گرمی چونکہ زیادہ تھی لوگ رات کو چلے گئے. تو نیت کریں اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس سال حج پہ نہیں جا سکے، اللہ انہیں اگلے سال بلا لے. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. نیت اس بات کی کرنی چاہیے جو آدمی سمجھے کہ یہ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اور مجھے لگتا ہی نہیں کہ اگلے سال تک بھی پیسے کہاں جائیں. میری تنخواہ ہی 40,000 روپے ہے، میں کہاں سے پیسے آئیں گے اگلے سال حج پہ جانے کے لیے؟ اگلے سال کون سا میرا کوئی گھر میں سے تیل نکل آنا ہے، تو کہاں سے آئیں گے پیسے؟ تو آدمی کہتا ہے یار میں تو پھر جا ہی نہیں سکتا. تو جو 40,000 روپے والا ہے، جب وہ یہ نیت کرے گا کہ میں نے اگلے سال انشاءاللہ حج کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کا ٹوٹل یقین اللہ کی ذات پہ ہے، اپنے اسباب پہ نہیں ہے. اپنے اسباب پہ ہم جو اللہ کی ذات پہ جو یقین کرتے ہیں تو اپنے حالات کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ اے میں کر سکتا تھا، اے میں نہیں کر سکتا. ہم اللہ کو بھی اتنا ہی طاقتور سمجھتے ہیں جس نے کہ ہم خود ہیں. یعنی جو کام میں خود نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں اللہ کیسے کریں گے؟ بھئی میرے ممکن ہی نہیں ہے، تو فضول گلاں کر دیا، ممکن ہی نہیں. جہاں انسان کی سوچ کا محور جا کے ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے. جب سارے اسباب ناکامی کے ہوں، سارے اسباب موت کے ہوں، تو اللہ پھر اس میں سے زندگی نکال کے دکھاتے ہیں. وہ پھر اللہ بتاتے ہیں کہ میں ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے. میں ہی کر سکتا ہوں، میرے سوا کوئی اور کچھ کرنے والا نہیں ہے. میرے ہی ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تم سب بے بس ہو. جب اماں ہاجرہ علیہ السلام کے سارے اسباب ختم ہو گئے تھے نا، جب سارے اسباب ختم ہو گئے، جب یقین ہو گیا کہ اب اگلا پروگرام موت ہے، کیونکہ
بلک بلک کے بچہ تو مر جائے گا 2 منٹ میں، تو میری بھی سانس گئی کیونکہ پانی ہے نہیں۔ جب سب کچھ ٹوٹل ختم ہو گیا تو پھر اللہ نے کر کے دکھایا کہ ہم ایسے وہ ذات ہیں جو پتھروں میں سے پانی نکال دیں گے، اور ایسا نکال دیں گے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کے انسان مل کے اس کو سوچنا چاہیں گے یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، خدا کی قسم آج تک کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ آیا کہاں سے آ رہا ہے، یہاں تو پانی ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی طاقت کو اتنا جوش آیا اس عورت، اس بچے کی قربانی پہ، اس بندے کی قربانی اتنا جوش آیا کہ اللہ نے کہا لو جاؤ، جہاں تم سمجھتے ہو نا یہ کچھ نہیں ہوتا، اب وہاں پانی کا کیا تم کو بنتا بتاؤ۔ اور کیسا پانی نکالا ہے کہ آج 5000 سال اندازن ہو چکے ہیں، تو یہاں کنویں کتنے کنویں نکلنے کے ختم ہو جاتے ہیں، تھوڑے دنوں بعد ختم ہو جاتے ہیں کنویں، سال بعد 2 سال بعد 100 سال بعد 200 سال ختم ہو جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا کنواں جہاں ساری دنیا کے انسان پانی لے کے جا رہے ہیں، سب دنیا میں جا رہا ہے۔ میرا ایک دوست امریکہ میں رہتا ہے، اس نے کہا میں عمرے پہ جاتا ہوں تو میرے گھر کے سامنے ایک میرا ہمسایہ ہے، وہ ہندو رہتا ہے، اسے جب پتہ ہوتا ہے میں عمرے پہ جاتا ہوں تو جب وہ پتہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہتا ہے کہ جب آپ عمرے سے واپس آئیں گے نا تو مجھے آپ نے فون کرنا ہے، میں نے ایئرپورٹ سے آپ کو میں نے لینا ہے۔ کہتے وہ ہندو مجھے میرا دوست ہے، جس دن میں عمرے پہ جاتا ہوں وہ کہتا ہے میں نے چھوڑ کے آنا ہے، میں نے ہی لینا ہے، مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے وہ آتا ہے، اور اس کا میرا کانٹریکٹ ہے کہ واپسی پہ بھی میں تمہیں ہی کہوں گا تم لوگے۔ وہ کیوں؟ وہ کہتا ہے تم وہاں سے زمزم لے کے آتے ہو، میں زمزم گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہندو کہتا ہے، وہ تھوڑے سے زمزم کے لیے مجھے لاتا بھی ہے کہ یہ زمزم میرے گھر میں۔ اللہ ہندوؤں کو بھی پلا رہا ہے، عیسائیوں کو بھی پلا رہا ہے، سکھوں کو بھی پلا رہا ہے، اور پانی پی جا رہا ہے۔ یہ ہے اللہ بتاتے یہ ہیں کہ اللہ سے نا امید نہ ہوا کرو، اپنے حساب سے نا اللہ کو سوچا کرو کہ میں کتنا طاقتور ہوں، کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں۔ اللہ کرنے والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہر ناکامی میں سے اللہ کامیابی نکالتا ہے، کامیابی میں سے ناکامی نکالتا ہے، زندگی میں سے موت نکالتا ہے، موت میں سے زندگیاں نکالتا ہے، زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو حج ہے، حج یہ اصل میں ایک تربیت کا نظام ہے، انسان کی تربیت۔ جو تربیت انسان کی زندگی میں نہیں ہوئی اب جا کے وہاں سے تربیت کر کے آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو حج کے طریقے۔ کہیں نہیں لکھے ہوئے، مجھ سے سیکھو کہ کیا کہاں جانا ہے، کتنے مینا میں کتنا رہنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ پورے حج میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ حج میں عبادت ہے ہی نہیں۔ نمازیں بھی 2 پڑھنے کا حکم ہے کہ عرفات میں جاؤ تو 2 نمازیں ظہر اثر ملا کے پڑھ لیا کرو، بس فٹافٹ پڑھو۔ جو مسافر ہیں 2 رکعتیں پڑھیں، بس ختم کریں بات کو، اور جا کے مزدلفہ جا کے رات کو 2 نمازیں ملا کے پڑھنا، آگے پھر وہ مغرب عشاء وہاں جا کے ملا کے پڑھنا، جب بھی جاؤ گے وہاں پڑھنا، چھوڑو نماز کو۔ عرفات میں نماز کا ٹائم ہو جائے، مغرب کا ٹائم ہو جائے، وہاں پہ مغرب ہو جائے تو کہا یہاں نہیں پڑھنی نماز، چلو آگے چلو، چھوڑو نماز کو۔ ایک آدمی کہتے ہیں ساری زندگی مجھے 50 سال ہو گئے میں نماز پڑھتا ہوں، 50 سال سے نمازی ہوں، مغرب اسی وقت پڑھتا ہوں، وہاں حکم ہے کہ نہیں یہاں نہیں پڑھنی، چلو چھوڑو۔ آج ہمارا حکم بدل گیا ہے۔ سیکھنے کی چیز ہے حج کے لفظی معنی پتہ ہے؟ حج کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ حج کے لفظی معنی ہے تبدیل ہو جانا، حج سے تبدیل ہو جانا۔ پہلے کے بھی زمانہ ہوتا تھا، لوگ حج پہ جایا کرتے تھے تو 4 مہینے کا پیدل سفر، 4 مہینے جا رہے ہیں پیدل، 4 مہینے بعد وہاں پہنچے ہیں۔ خانہ کعبہ کی نہ کوئی تصویر تھی، نہ کوئی فوٹو تھی، کہ پتہ نہیں خانہ کعبہ ہوتا کیسا ہے، کیا چیز تھی۔ پہلی دفعہ نظر پڑی خانہ کعبہ پہ۔ فضائل حج میں لکھا ہوا ہے، ایسے واقعات لکھے ہیں، کئی دنیا کے لوگ ایسے تھے، کئی لوگ، ایک دو نہیں، کئی لوگ ایسے تھے جو سفر کر کے اللہ کے شوق میں، ذوق میں جب وہاں پہنچے
تو خانہ کعبہ کو پہلی نظر دیکھا دیکھتی جان نکل گئی. اللہ کا گھر دیکھو، یہ اللہ کا گھر. اللہم زد بیتک ھذا، پہلے اس کی دعا کہ اللہ یہ کیا تو نے بنا دیا. آپ غور کریں نا خانہ کعبہ پہ کبھی دیکھیں، غور کریں، اللہ کسی کو جب لے جائے تو دیکھیں نا خانہ کعبہ بیچ میں ایک کوٹھا سا ہے، اس کے گرد گرد 4 بہت بڑی عمارت ہے، بہت بڑی. خانہ کعبہ چھوٹا سا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ خانہ کعبہ ہی بڑا لگتا ہے وہاں، اور کوئی چیز بڑی نہیں لگتی. آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی بڑا، حالانکہ وہ بڑا نہیں ہے اتنا، لیکن اللہ نے اس کو ہیبت دی ہے. خانہ کعبہ کو ہیبت عطا فرمائی ہے کہ وہ سب سے بڑا اس بلڈنگ میں وہ لگے گا. اللہ کے اندر میں اس کے، اللہ مجھے اس کے اندر بھی لے گیا. ایک دفعہ میں اس کے اندر گیا تو میرے خیال ایسی اندر میں خیال 60 70 80 100 بندہ اندر جا سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. وہ میں گیا تھا تو انہوں نے وہ 30 بندوں کو اندر لے جاتے تھے. 30 بندے جب 2 رکعت 4 رکعت پڑھتے، بابو چھوٹی چھوٹی سی جگہ ہے وہ، لیکن اس کو ہیبت اتنی اللہ نے دی ہے اپنے گھر کو کہ وہ سب سے بڑا بیچ میں وہ لگتا ہے. تو یہ حج کا موسم ہے میرے دوستو. لبیک، حج بہترین حج کی اعمال حج کے کیا ہیں؟ یہ حج کے 2 اعمال ہیں. 2 اعمال کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا. تلبیہ پڑھنا اور کھانا کھلانا. لبیک، یہ لبیک کیا ہے بھلا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم سکولوں میں پڑھتے تھے نا جب چھوٹے چھوٹے تھے، تو کہتے تھے ابراہیم، کہتے یس سر پریزنٹ، لبیک. یہ وہ لبیک ہے. لبیک، یا اللہ میں آ گیا ہوں، یا اللہ میں حاضر ہو گیا، یا اللہ آپ نے بلایا. کیونکہ حج جو ہے، یاد رکھنا، حج کوئی کر نہیں سکتا، حج پہ بلایا جاتا ہے. حج پہ بلایا جاتا ہے. تو جس کو بلایا جاتا ہے تو وہ بلایا تمہیں حج پہ، آ جاؤ حج پہ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، ایک میں آیت پڑھی تھی پہلے، لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، سارے انسانوں کو میں دعوت دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہے سارے انسانوں کو دعوت دے رہا ہوں، حج پہ آؤ. تو اللہ کی دعوت ہے حج، اللہ کا بلاوا ہے حج. تو اس لیے جب اللہ نے بلایا تو کہنے گئے ندیم لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہو گیا، یا اللہ میں آ گیا. اللہم لبیک، یا اللہ میں آ گیا ہوں. لبیک لا شریک، یا اللہ تیرا کچھ تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی ہے، تیرے دربار میں حاضر ہوں. ان الحمد، تیری تعریف ہے، کسی کی تعریف ہے ہی نہیں. والنعمت، ساری نعمتیں تیری ہیں، میں آ گیا. لبیک، میں آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تو احرام باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لبیک اللہم لبیک. تو جبرائیل آ گئے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرمائیں زور سے پڑھیں، زور سے پڑھیں، چیخ چیخ کے، تاکہ سارے، پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا، اب تو لوگوں کو کیا میں عرض کروں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں حج کیا چیز ہوتی ہے. ایسے بس حج میں جا رہے ہیں، سارے جہاز، حاجیوں سے جہاز بھرا ہوتا ہے، حاجیوں کا بھرا جہاز ہے. احرام باندھے سب نے، پورے جہاز میں لبیک کی کوئی آواز نہیں آتی. پتہ نہیں کہ یہ ہاں اس کا تو یہ تو لبیک چیخ چیخ کے پڑھنا تھا، لبیک. کبھی مجھے یاد ہے ایسے کوئی، میں 95 میں گیا تھا پہلے حج پہ، 95 میں، 30 سال ہو گئے، میرے 32 سال. اس وقت میں جس جہاز میں گیا تھا یقین کرو وہ لگتا ہے جہاز پھٹ جائے گا، اتنے زور سے لبیک اس میں بول لبیک، سارا جہاز. اب کوئی پڑھتا ہی نہیں لبیک، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا چکر ہے، وہ حج پہ جا رہے ہیں بس. اس لیے میں تو لوگوں کو کہتا ہوں خدا کے لیے حج پہ جا رہے تو سیکھ کے جاؤ حج کیا چیز ہوتی ہے. حج کیا، حج تو لبیک ہے، لبیک ہے. یہ اتنا لبیک ہے، اتنا لبیک ہے. آج کا دن جو منا میں صرف لبیک ہے، یہ اس وقت تک لبیک ہے جب تک کل صبح کنکری مزدلفہ، رات کو عرفات جائیں گے، عرفات سے رات کو مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ سے اگلے دن صبح جب تک کنکری نہیں مارنی بڑے شیطان کو، اس وقت تک لبیک ہی لبیک ہے. تو
اللہ کے ہاں یہ 4 چیزوں کی یہ سنت ہے، 4 نبیوں کی یہ سنت ہے حج، آدم علیہ السلام کی اور اماں حوا کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو عرفات کا میدان ہے نا، عرفات کا، کل لوگ جائیں گے عرفات میں، عرفات حج کا سب سے بڑا رکن ہے عرفات۔ جو عرفات میں گیا ظہر کے بعد، جب ظہر کا وقت داخل ہوا، اس کے بعد وہ 1 منٹ کے لیے عرفات کے میدان میں کھڑا ہو کے واپس نکل آیا، اس کا حج ہو گیا۔ 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ بھی گیا تو حج ہو گیا۔ اگر مغرب کی اذان تک، ظہر سے لے کے مغرب کی اذان تک اس عرفات کے میدان میں نہیں پہنچا تو حج نہیں ہوا۔ عرفات ہے، اصل حج ہے عرفات۔ تو عرفات میں پہنچنا، وہ عرفات میں پہنچے تھے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو دنیا میں جب پھینکا تھا، جب انہوں نے وہ وہاں پہ وہ کھا لیا، گندم کا دانہ کھا لیا، تو واش روم جانے کی ضرورت پڑ گئی۔ اب واش روم جنت میں کہاں واش روم، چلو جاؤ بس دنیا میں، اب جاؤ وہاں جا کے بناؤ واش روم، چلو یہاں سے نیچے چلو۔ جب ان کو پھینکا دنیا میں، تو آدم علیہ السلام کو پھینکا سری لنکا میں، اماں جان کو پھینکا ملک شام میں، 1 عورت اور 1 بندہ، 1 عورت اور 1 بندہ، بس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اب یہ آدم علیہ السلام جو وہاں سے نکلے تو کہتے ہیں اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، 40 سال تک روتے رہے، 40 سال۔ ادھر اماں جان بھی روتے ہیں، ابا 40 سال روئے، اور اتنا کہتے ہیں روئے ہیں، اتنے آنسو نکلے ہیں کہ ان میں کشتی چلائی جا سکتی، اتنے روئے کہ ہم سے کیا ہوا، ہم سے ہو کیا گیا۔ تو عرفات کے میدان میں جب 40 سال بعد اللہ نے پہنچایا، تو اماں جان نے دیکھا آدم علیہ السلام کو کہ آپ آدم ہی ہیں، اس لیے پہچانا کہ آدم، جنت میں داڑھی نہیں ہوئی، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، نیچے داڑھی سی، تو ایک دوسرے کو وہاں پہچان لیا۔ تو اسی لیے عرفات کو کہتے ہیں پہچاننے کی جگہ، جان پہچان کی جگہ۔ تو وہاں جب پہچان لیا ایک دوسرے کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا خود سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بس معافی کر دے، یا اللہ بس جان دے، غلطی ہوئی۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اماں جان کی اور ابا جان کی توبہ کو قبول فرمایا عرفات کے میدان میں، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی ہو گیا کہ اب قیامت تک جو بھی آپ کی اولاد میں سے آ کے یہاں ہم سے معافی مانگیں گے، تو اس دن، یہ جو کل عرفات کا دن ہوگا نا، تو عرفات میں اللہ پہلے آسمان پہ آ کے اعلانات کرتے ہیں، کچھ اعلان ہوتے ہیں، آواز آتی ہے اس کی، اور اعلان کی آواز آتی ہے۔ کن کو آتی ہے؟ جن کے دل ہیں ان کو آتی ہے آواز۔ اللہ پوچھتے بھی کون کتنے گناہ لے کے آئے ہو؟ کون ہے جو ریت کے ذرات کے برابر گناہ لے کے آیا ہے؟ کون ہے جو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کے آیا ہے؟ کون ہے جو درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر گناہ لے کے آیا ہے؟ آج میں سارے ہی معاف کر دوں۔ وہ گناہوں کی معافی کی وہ جگہ ہے، جو بھی قیامت تک وہاں جائے گا اور اگر اس نے معافی وہاں جا کے مانگ لی تو معاف ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو حج کرے گا تو حج ایسا عمل ہے، حج ایسا عمل ہے کہ جو حج بندہ کرتا ہے تو وہ حج کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی ذمہ گناہ رہ ہی نہیں گیا، سب ختم ہو۔ لیکن اس میں ایک دھوکہ لوگ کھاتے ہیں، شاید وہ بتائیں کہ جو کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ مال کھا کے تھے آج کے ختم ہو گئی۔ یہ کئی مال والی پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ جو حج کر رہا ہوں گے تو کل مجھے نہیں۔ حج سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا، مال کھانے والا مال دینا پڑے گا، کسی کا جو حق مارا ہے وہ لوٹانا پڑے گا، یاد رکھنا، باقی معاف ہو گیا۔ اب عرفات کا میدان ہے، عرفات کا میدان، پھر
اللہ ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ ایک بات بتا دی، یہ توبہ، ہمارے ابا جان کی توبہ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اماں ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، یہ سیکھنی جا کے وہاں عرفات سے توبہ سیکھنی، کہ توبہ ہوتی کیا ہے، توبہ کہتے کس کو ہیں؟ توبہ ہوتی ہے میرے دوستوں، پہلے یہ سمجھ لو، توبہ یہ ہوتی ہے کہ یہ توبہ آج کے بعد میں نے کر لی ہے کہ یا اللہ اب جو میں پیچھے کر گیا ہوں میری اس سے توبہ ہے، اب آئندہ میں نے یہ کرنا نہیں۔ یہ نہیں کہ پھر وہی کرنا ہے، ایک وہی صاف ہو گئے پھر نوے سے تو شروع کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ توبہ کہتے ہیں اس کو کہ پھر دوبارہ نہیں کرنا۔ اگر تو یہ نیت کر لی تو توبہ ہوئی ہے، یاد رکھنا، اگر نیت نہیں کی تو توبہ نہیں ہوئی، نمبر ایک۔ اب اس ابراہیم علیہ السلام اور امی جان کی جو قربانی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے وہ کس لیول کی ہے، ذرا سوچے غور کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہانی نہیں سنائی بھی کہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کہا چلو جاؤ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آؤ، وہاں جا کے چھوڑ کے آؤ، اس میدان میں جا کے چھوڑ کے آؤ۔ وہاں چھوڑ کے گئے، پھر وہ آگے جو واقعہ میں نے سنایا کہ آپ کو کہ وہ پانی والا معاملہ ہوا، جو سارا سسٹم ہو گیا، اتنی بڑی قربانی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے چھڑا کے کہا جاؤ۔ یہ جو آج لوگوں کو کہتے ہیں نا جی بیوی بچوں کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں آپ، یہ ابراہیم علیہ السلام سے کوئی پوچھے گا آپ کہاں گئے تھے چھوڑ کے ان کو؟ اور پتہ کتنے سال چھوڑا تھا انہوں نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے امی جان اماں ہاجرہ علیہ السلام کتنے سال چھوڑا تھا؟ 12 سال کم و بیش۔ جوان بیوی چھوٹا بچہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ صرف بتانے کے لیے، مسئلہ کیا بتانا تھا؟ مسئلہ یہ بتانا تھا کہ اللہ کا جب حکم آئے گا تو ہر طرح کی قربانی کرنے کو تم تیار ہو جاؤ گے۔ اللہ کا حکم، کیونکہ اماں ہاجرہ نے کہا تھا کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو کتنی لمبی واک کر کے انہوں نے کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو جب کوئی جواب نہیں دیا، یہ بھی حکم بھی دیا تھا کہ آگے بولنا جواب بتانا بھی نہیں کیوں چھوڑ کے جا رہے۔ اب جب کوئی جواب نہیں دیا تو پھر خود ہی اماں جان نے کہا کہ کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے؟ تو صرف اتنا ہلایا سر اللہ کو، بس۔ تو انہوں نے کہا بس آپ پھر چلے جائیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جائیں آپ۔ یہ حاجی نے وہاں سے یہ سیکھنا تھا کہ آج کے بعد جب اللہ کا حکم آئے گا تو میں اپنی طبیعت نہیں دیکھوں گا، اپنی خواہش نہیں دیکھوں گا، اللہ کا حکم دیکھوں گا۔ یہ سکھایا وہاں سے۔ پھر ان کو ذبح کروانے کے لیے لے کے آئے کہ ذبح کرو، بچہ کو ذبح کرو۔ اور ذبح کرنے کے لیے کیا کیا؟ ذبح کرتے ہوئے جب لے کے گئے نا بچے کو، جب لے کے گئے تو انہوں نے کہا، جب یہ جو کنکر مارتے ہیں کنکر، تو وہاں جب گئے تو وہاں شیطان نکلا، جو بڑا شیطان جہاں پرسوں کنکر مارنے انہوں نے، وہاں سے وہ شیطان نکلا۔ اس نے بچے کو، اب یہ لے کے جا رہے تھے تو بچے کو کہا کہ یہ قتل تجھے ذبح کرے گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ذبح کرے گا، تو انہوں نے کہا کنکریاں مار گیا۔ تو وہاں 7 کنکریاں ان کو مروائیں کہ جب شیطان دل میں آئے گا تو کنکریاں مار۔ پھر دوسری جگہ شیطان نکلا، تیسری جگہ شیطان نکلا، وہ 3 جگہ پہ بڑا شیطان، چھوٹا درمیانہ شیطان، چھوٹا شیطان، یہ تینوں کو کنکریاں ماری۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے کہ کنکریاں مارو۔ اور پھر وہاں جب ذبح کیے گئے تو اب وہ واقعہ ایسا ہے کہ بچے نے کہا میری آنکھ میں پٹی باندھیں، اور اپنی آنکھ میں پٹی باندھیں تاکہ آنکھیں 4 نہ ہوں، کیونکہ جب آنکھیں 4 ہو جاتی ہیں تو رحم آ جاتا ہے۔ کہیں ایسے آپ کے دل میں اللہ کے حکم پہ رحم نہ آ جائے، آنکھوں پٹی باندھو۔ جب پٹی باندھ کے ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو نیچے چھوڑ کے ذبح کیا نا تو خون کا فوارہ نکلا۔ اب ابراہیم علیہ السلام میں پٹی ہے، بچے کو پٹی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو 100% یقین ہے کہ میں نے بچے کو ذبح کر دیا۔ یہ نہیں کہ ان کو پتہ لگے بکرا آ گیا، نہیں، وہ تو بچہ ذبح کر دیا انہوں نے۔ تو بچہ جب ذبح ہو گیا، خون ہاتھوں کو لگ گیا، خون کی آواز سن لی، تو کیا جذبات ہوں گے بتاؤ کہ یا اللہ تیرے نام پہ ہم نے اولاد ذبح کر دی۔ وہ تو جب
پٹی کھول کے دیکھا تو بچہ سامنے کھڑا ہے اور دمبا ذبح ہو گیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ہم سب کو گھبرانا نہ، گھبرانا نہ. جب اللہ کبھی قربانی مانگتا ہے نا، اللہ جب قربانی مانگتا ہے تو یہ نہ گھبرانا کہ میں قربان ہو جاؤں گا. نہیں، اللہ قربانی مانگتے ہی ہے، لیتے لوتے نہیں کسی سے. میں کہتے ہیں تیرا دل دیکھ رہے تھے، تیرا دل دیکھ رہے تھے. جس طرح کوئی باپ ہوتا ہے چھوٹے بچے کو ٹافیاں لے کے دیتا ہے، چھوٹا سا بچہ ٹافیاں لے کے دیتا ہے، اس کو ٹافیوں کا لفافہ لے کے دے دیا، اس میں اس سے کہتا ہے کہ ایک ٹافی مجھے دو. وہ کہتا ہے میں نہیں دینی. تو وہ ٹافی لینی تھوڑی ہوتی ہے اس نے، وہ تو اسے دل دیکھ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے کیا امتحان لینا، اللہ نے ہم سے کیا ایسے اللہ تھوڑا سا دل دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ قیامت تک کا سلسلہ ہے کہ دل دیکھ رہے ہیں. تو یہ حاجی کو یہ سیکھ کے آنا ہے کہ میں نے اللہ کے نام پہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو اپنی مرضی دیکھوں گا، اللہ کا حکم دیکھوں گا. یہ پیغام ہے سارے انسانوں کو کہ ایسا اگر تم ہو جاؤ گے نا، جب اللہ کے حکم پہ اپنی خواہش کو قربان کرنا سیکھ لو گے تو اللہ آج بھی وہی ہے. سارے اس سے بڑے ناکامی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں کہ اللہ اس میں سے کامیابی نکال کے دکھا دی نا. یہ فارمولہ سمجھایا سب کو کہ جب تم قربانی کرنے پہ تیار ہو جاؤ گے تو اللہ قدرت والا ہے، پھر اللہ اس پہ تمہارے لیے فیصلے کر دے گا. یہ حاجی نے وہاں سے سیکھنا ہے. اور کیا کہا کہ بہترین حج قرآن کہتا ہے کہ حج کیا ہے بہترین؟ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کہ جس طرح ہم کہتے ہیں اور لڑائی نہیں کرنی، خبردار، نہ لڑائی کرنا اور نہ گال نہ کڈنی ہے، گال نہ کڈنی کسی نے، زیادتی نہ کریں گے. یہ ہمارا جو ہم کہتے ہیں کسی کو، یہی ہے یہ لا والا فسوق ولا جدال فی الحج. اور لڑائی جھگڑا نہ کرنا، گال نہ کرنا کسی نے، کسی کی بےزتی نہ کرنا. یہ حج ہے. حج سے یہ سیکھ کے آنا ہے کہ آج کے بعد میں نے کسی آدمی کو ذلیل نہیں کرنا، اپنی زبان سے فضول باتیں نہیں کرنی. میرے دوستو، گالی جو ہے یہ بہت اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے. کچھ لوگوں کو عادت ڈیولپ کر لیتے ہیں گالیاں کی. اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، دیکھو ذرا غور کرو اس بات پہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو گالی گلوچ اختیار کرے گا، جو گالی گلوچ اختیار کرے گا، یہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا. اللہ کی نگاہ سے. حج پہ جا کے کہا کہ دیکھیں اتنے نہ گال کڈی کسی نے، پہلے ہو گیا جو ہو گیا اب نہ کریں، کیونکہ اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ گے. یاد رکھنا، اگر اللہ کی نگاہ سے میرے دوستو گر گئے، بتاؤ دنیا میں کسی انسان کی نگاہ سے آدمی گر جائے تو 2 پیسے کا ہو جاتا ہے کہ یا نظروں سے ڈگ پہ، تو وہ اللہ کی نگاہ سے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوتھی سنت ہے یہ ہے حضور کے اخلاق وہاں سے سیکھ کے آنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیکھ کے آنا. منا کے میدان سے، منا کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ خیمہ پھرا کرتے تھے. وہ سارے عرب سے لوگ آتے تھے حج کے لیے، حج کے لیے آتے. اس وقت پہلے حج تو پہلے بھی تھا، تو حج کے لیے جب لوگ آتے تھے تو حضور خیمے خیمے جا کے کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو میں آپ کو کلمے کا پیغام دیتا ہوں، اسلام قبول کر لیں، اللہ ایک ذات ہے. ان سے کتنے کھڑے ہو کے بات کرتے تھے کیمے میں. اور پیچھے ابو جہل کھڑا ہوتا تھا. ابو جہل پیچھے ہوتا تھا، بد نصیب. ابو جہل سے جیسے بد نصیب اللہ نہ کسی کو کرے ایسا بد نصیب. کیا بد نصیبی لے کے پیدا ہوا. وہ پیچھے کھڑا ہوتا تھا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم فرما لیتے تھے تو وہ اس کے بعد یہ کہتا تھا لوگوں کو، کہتا اے میرا بھتیجا ہے گا، بیچارے کا دماغی طور تو ٹھیک نہیں، برا نہ منانا ہے. یعنی حضور کی گھنٹے کی دعوت پہ وہ پانی پھیر دیتا تھا ظالم. لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملی کہ حضور نے اس کو ایک دفعہ بھی ڈانٹا ہو کہ کیا تم بکواس کر رہے ہو، میں نے اتنی بات کی ہے، شرم کرو تم، کیا تم میرا پیچھا لے لیے تم نے، کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو. ایک دفعہ بھی نہیں کہا. حضور اسی طرح اگلے خیمے میں چلے جاتے تھے، بات فرماتے تھے، وہ پھر وہی بات کرتا تھا. آپ نے ایک دفعہ نہیں کہا. اللہ اکبر. یہ ہے منا کا پیغام. منا کا لفظی معنی ہوتا ہے مرادوں کے پورے ہونے کی جگہ، منتوں مرادوں کے پورے ہونے کی جگہ. وہاں سے حضور کے اخلاق سیکھ کے چپ کر جاؤ میرے دوست، چپ بھی کر جاؤ.
انہوں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ عافیت کے 10 دروازے ہیں. عافیت کے کیا ہیں؟ 10 دروازے. 9 دروازے پتہ کیا ہیں؟ 9 دروازے کیا ہیں؟ 9 دروازے ہیں خاموشی اختیار کرنا، چپ کر جاؤ، خاموشی اختیار کرنا. اور 10واں کیا ہے؟ یہ بھی سن لو بھائی، 10واں بتا دوں. 10واں ہے کنارہ کشی اختیار کر جاؤ، کہو کچھ نہ، چپ کرنا، چپ کر جاؤ. عافیت میں آ گئے. اگر نئی بات ختم ہوئی تو سائڈ پہ ہو جاؤ. عافیت میں آ جاؤ گے، بولنے والا، جواب دینے والا، میں تینوں صحیح دسنا پیا، میری گل انج گئی ہے، تو انج کر نہیں، چپ کر جاؤ. بس چپ رہنا سیکھ لو میرے دوستو، چپ رہنا سیکھ لو. کچھ بھی نہیں ہے، ایویں بحث کر رہے تھے، ایویں بلا وجہ، بلا وجہ، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، ایویں بحث کریں فضول. چپ رہنا نہیں آتا، چپ رہنا نہیں آتا. یہ جو اللہ نے حج میں کہا ہے کہ لا فسوق ولا جدال فی الحج، کیوں کہ سارا مسئلہ ہی اس بات کا ہے، لڑائی جھگڑے مار کٹائی، ایک دوسرے کے پیچھے آگے پیچھے، ایویں میری کٹ دی، میری بد دی، اور خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیے. اب وہ کیا تیفی بٹ کہ فلانا بٹ، ہمایوں بٹ، بٹ، وہ اس کو ٹیپو ٹرکاں والا اس کا بچہ مار دیا، پھر اس کو مار دیا، اس نے مار دیا، اس نے اس کو مار. کیا نکال رہے ہیں اس میں سے؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ ایک بچے نے سوال کیا مجھ سے، نے کہا پتا چلا انہوں نے کہا فلانے نے فلانے کو قتل کر دیا. مجھے کہ انکل یہ قتل کیوں کرتے ہیں؟ بس لوگ دشمنی بیٹا مار دیا اس کو. کہتے وہ بچہ کہتا ہے جی اگر یہ نہ مارتا تو پھر اس نے نہیں مرنا تھا، تو پھر بھی مر جانا تھا، پھر یہ کیوں مار رہے ہیں؟ جب خود نے مر ہی جانا تھا خود، پھر مارتے کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے، اتنی ناپسند ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. کہ حج پہ بلا کے کہا کہ دیکھو تمہارا حج ٹھیک نہیں ہوگا اگر تم نے تو یہاں کوئی بدتمیزی کی، لڑائی جھگڑا کیا، گالی نکالی ہے. یہاں لوگ کیا، ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اوئے بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے، دنیا ڈرتی ہے. دیکھو بٹ صاحب کو دنیا ڈر دی جناب، خان صاحب سے دنیا ڈرتی ہے، بٹ صاحب سے دنیا ڈرتی ہے، چودھری صاحب سے دنیا ڈرتی ہے. اے یاد رکھو میری بات کا میرے دوستو، جس سے دنیا ڈرتی ہے، جس کے خوف سے دنیا ڈرتی ہے کہ یہ مارے گا، اللہ کی نگاہ میں یہ آدمی جانوروں کے حکم میں ہے، انسان نہیں ہے. یہ جانور ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں. انسان تو وہ ہوتے ہیں جس سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، پھولوں کی طرح. انسان تو پھولوں کی طرح ہوتا ہے، نرم. لوگوں کو ڈرانے والا تو درندہ ہے. حج کا یہ پیغام ہے کہ لوگوں سے محبت سے زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ایک دوسرے پہ رحم کرنا ہے، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنا ہے. دینے والے بنو میرے دوستو، لینے والے نہ بنو. مسلمان دینے والے ہوتے ہیں. مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا، میں نے دینا ہی دینا ہے. جس نے دینے کی نیت کر لی، خدا کی قسم اس کا دنیا میں کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. انسان ذلیل ہی اس وقت ہوتا ہے جب کسی سے لینے کی نیت ہاتھ پھیلاتا ہے. لینے کی نیت والا ذلیل ہو جائے گا، دینے کی نیت والا عزت پائے گا. یہی حج کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حج کو سمجھنے کی، اس پہ وہاں جانے کی بھی توفیق دے، اور یہاں جو رہ گئے ہیں ان کو بھی یہ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا